اب چند آخری باتیں اور بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. رمضان شریف کا مہینہ تھا، چاند کی 29 تاریخ تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال. دونوں شہزادے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر کے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی اور رمضان کی 29 تاریخ ہے. آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، مصلی بچھایا تو دونوں شہزادے حضور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ دونوں مصلی پر لیٹ گئے. سیدہ نے دونوں شہزادوں کو چوم کر فرمایا بیٹا مصلی سے اٹھو، نماز ادا کرنے دو. دونوں شہزادوں نے مصلی خالی نہیں کیا. خاتون جنت نے فرمایا کیا بات ہے، مصلی کیوں خالی نہیں کرتے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کوئی مطالبہ ہے، کوئی خواہش ہے؟ دونوں نے کہا امی جان ایک بات عرض کرنی ہے. خاتون جنت نے فرمایا بیٹا کہو کون سی بات ہے؟ عرض کرنے لگے امی جان آج چاند کی 29 تاریخ ہے، شام ہونے والی ہے، ممکن ہے کہ کل عید کا چاند نظر آئے اور عید الفطر ہو جائے. دونوں نے عرض کیا امی جان عید والے دن مدینہ شریف کے بچے چاہے غریب ہوں یا امیر نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں. امی جان کیا آپ کے بیٹے یہ پرانے کپڑے پہن کر ہی عیدگاہ کی طرف جائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نواسوں نے جب اپنی ماں سے یہ کہا پھر عرض کرنے لگے امی جان نئے کپڑوں کی خواہش ہے، ہمیں نیا کپڑا لے کر دو، ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا اچھا مجھے مصلی خالی کرو اور نماز پڑھنے دو، کپڑے بھی آ جائیں گے. شہزادوں نے عرض کیا امی جان کب آئیں گے؟ فرمایا بیٹا عید کل ہے اور کل ہی تمہارے کپڑے آ جائیں گے، تمہارا درزی تمہارے کپڑے سل کر لا دے گا. حسنین کریمین نے سنا خوش ہو گئے، مصلی خالی کر دیا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو جانتا ہے میں نے بچوں سے وعدہ کیا اور اس لیے کیا کہ بچوں کا دل ٹوٹ نہ جائے، وہ رو نہ پڑے. مولا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں اور میں نے جو وعدہ کیا ہے پروردگار اس وعدے کا انتظام تو فرما دے. عزیزان ملت اسلامیہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی اور عرض بھی کیا کہ مولا میں نے حسنین سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی سی کر لائے گا، اس بات کی مولا تو لاج رکھ لینا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چہیتی بیٹی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے اور پھر آپ مصلی سے اٹھ گئیں اور پھر آپ افطاری کی تیاری کرنے لگی. افطاری کا وقت ہوا، افطار ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہوئی. حضور سے سوال کیا گیا کہ حضور عید کا چاند نظر آیا؟ میرے آقا نے بلال سے فرمایا بلال چاند نظر آ گیا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور عید کا چاند نظر آ گیا. اعلان ہوتے ہی سارے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور یہ بات پھیلتے پھیلتے شہزادوں تک پہنچ گئی کہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امی جان عید کا چاند نظر آ گیا ہے، کپڑوں کی کیا تیاری ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، کپڑے تمہیں مل جائیں گے، کپڑے تیار ہو جائیں گے.
عشاء کی نماز کے بعد پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خاتون جنت مصروف رہیں. اور یہ ایک وقت کی بات نہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ جاگتی تھی اور ایک ہی سجدے میں ساری رات کر دیتی تھی. نفل پڑھتی رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں، دعا کی کہ مولا صبح ہونے والی ہے، بچے اٹھنے والے ہیں، ان کو کپڑوں کا سوال کرنا ہے، میری لاج رکھ لے. دعا مانگ کر جب آپ مصلی سے اٹھی، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی بی بی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کریمین کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے سی کر لایا ہوں. لیجئے. سیدہ کائنات نے جب یہ بات سنی، اللہ کا شکر ادا کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی ہے. آپ دروازے پر تشریف لے گئی، درزی نے پردے کے پیچھے سے کپڑے پکڑا دیے اور چلا گیا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کپڑے دیکھے بڑے خوبصورت تھے. تھوڑی دیر بعد حسنین کریمین جاگ گئے. اٹھتے ہی پہلا سوال کہ امی جان کیا درزی کپڑے لے کر آ گیا؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں بیٹا، پہلے تم غسل کر لو، ناشتہ کر لو، پھر کپڑے بھی پہناؤں گی. شہزادوں کو آپ غسل دے ہی رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھا شہزادے بڑے خوش ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی شہزادے بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے بابا جان میرے بچے میرے ساتھ ضد کر رہے تھے کہ نئے کپڑے چاہیے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے میری مدد فرمائی اور اللہ نے سلے سلائے کپڑے میرے شہزادوں کے لیے بھیج دیے. میرے آقا نے فرمایا وہ کپڑے مجھے بھی دکھاؤ. سیدہ نے کپڑے دکھائے، وہ کپڑے سفید تھے. میرے آقا نے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا بیٹی یہ کون دے گیا؟ عرض کرنے لگے حضور صبح سحری کے وقت کوئی آیا تھا، میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا حسنین کا درزی ہوں. یہ نہیں بتایا کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مسکرا پڑے، فرمایا بیٹی کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کون تھے؟ بیٹی نے عرض کیا حضور میں نہیں جانتی. تو میرے آقا نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل دیکھ رہے ہو میرے محبوب کی بیٹی کیا مانگ رہی ہے؟ عرض کی مولا دیکھ رہا ہوں. فرمایا پھر جلدی کرو، جنت سے حسنین کریمین کے جسم کے مطابق 2 جوڑے میرے محبوب کی بیٹی کو دے آؤ، اور جب میرے محبوب کی بیٹی پوچھے کون ہے تو بتا دینا حسنین کا درزی ہوں. میرے محبوب کی بیٹی نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے درزی تمہارے لیے کپڑے لائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل لائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کے یہ لباس جنت سے بھیجے گئے تھے. لانے والے جبرائیل تھے، بھجانے والا میرا خدا تھا. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لاج رکھی گئی. پھر خاتون جنت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب دونوں شہزادوں کو کپڑے پہنانے کا ارادہ فرمایا، اس سے پہلے انہیں غسل کرایا، ان کے جسم کو صاف کیا، زلفوں پر تیل لگایا، آنکھوں میں سرما ڈالا. پھر جب کپڑے پہنانے لگی تو شہزادوں نے کہا اماں جان ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے. فرمایا بیٹا اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے ہو کیوں نہیں پہنو گے؟ حسنین کریمین نے عرض کیا امی جان ان کے خوبصورت ہونے میں کوئی شک نہیں. حسنین کریمین نے عرض کیا امی جان مدینہ شریف کے بچوں کے کپڑے رنگدار ہوں گے، ہمارے کپڑے سادے ہیں، ان پر رنگ چڑھا نہیں ہے. سیدہ فاطمہ سوچنے لگی اب کیا کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اندر سے اٹھ کر باہر تشریف لائے. فرمایا بیٹی کیا بات ہے، شہزادوں کو بھی تیار کیوں نہیں کیا؟ عرض کرنے لگے حضور یہ نواسے کپڑے پہننے تیار نہیں ہیں. فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں بچے رنگدار کپڑے پہننا چاہتے ہیں. ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے. عرض کیا حضور کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل شہزادے جوڑے نہیں بدل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے رنگدار لباس پہننا ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا آقا اس میں پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو حکم دے کہ ایک تشت اور پانی کی بالٹی لے آئیں. اور حضور نے پانی منگوایا، ایک تشت بھی منگوایا.
جبرائیل نے عرض کیا آپ کپڑے اٹھائیں، ہاتھوں سے ملے، میں پانی ڈالتا ہوں، رنگ پوچھتے جائیں، شہزادے جو رنگ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدس ہاتھوں کی برکت سے وہی رنگ چلا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کا جوڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ مبارک میں رکھا، پوچھا بیٹا حسن کون سا رنگ چاہتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور سبز رنگ چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین نے پانی ڈالا، اللہ کی قدرت سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کپڑے کا رنگ سبز ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پہلا لباس اس طرح کا کر لیا، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حسین کون سا رنگ چاہتے ہو؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرخ رنگ چاہتا ہوں۔ حضور نے پانی میں اسے ڈبو دیا، وہ سرخ رنگ کا رنگ آ گیا۔ جب دونوں رنگے گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو، خاتون جنت نے شہزادوں کو پہنایا، مسکرانے لگی۔ جبرائیل نے دیکھا تو رو پڑے، فرشتوں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل روتے کیوں ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوں گے تو ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور یہ سبز رنگ اسی کی نشانی ہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے تو ان کے جسم سے جو خون مبارک نکلے گا وہ سرخ رنگ کا ہوگا، اور انہوں نے یہی سرخ رنگ کا کپڑا پسند کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوگی، کس انداز کی ہوگی، یہ سارے واقعات مشہور ہیں اور پہلے ہی سے مشہور ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ سارے واقعات مشہور ہو چکے تھے۔